پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ راجہ صاحب، سب سے پہلے تو اس جو آج فیصلہ ہے اس کے مندرجات اور الیکشن کمیشن کے رد عمل پر بات کرنے سے پہلے دو اہم سوال۔ ایک تو یہ کہ تفصیلی فیصلہ جس کا انتظار تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے خاص طور پہ، اور بار بار استدعا بھی کی جا رہی تھی کہ وہ تفصیلی فیصلہ بہتر ہے کہ جلدی آ جائے تاکہ اس کے بعد جو بھی آگے قانونی کارروائی گورنمنٹ نے کرنی ہے وہ اس پہ غور کریں۔ تفصیلی فیصلہ نہیں آتا، یہ وضاحتی فیصلہ آ جاتا ہے، اور وہ بھی اگر اس ترمیم سے ایک دن پہلے۔ سو جو ٹائمنگ اور پھر اس فیصلے کا آنا، یہ کیا شک و شبہ ہے؟ یعنی کہ از اٹ نارمل، یہ ہوتا رہتا ہے یہ دیکھیں، نارملی وضاحت اس طرح سے نہیں مانگی جاتی۔ الیکشن کمیشن نے کوئی 3-4 ہفتے پہلے وضاحت مانگی تھی، اس کا ہم نے جواب دیا، اس میں 10-12 دن کا وقت لگا۔ تو ان کی جو درخواست تھی وضاحت کی اور ہمارا جو جواب تھا اس کو پڑھ کر انہوں نے فیصلہ دیا ہے۔ جو سال ہے، عدالتی سال ہے، وہ بھی شروع ہوا ہے اسی ہفتے کے دوران۔ اسی ہفتے کے دوران تمام جج صاحبان اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے۔ جن 8 جج صاحبان نے یہ فیصلہ لکھا ہے، ان کے پاس کیا موقع تھا عدالتی سال شروع ہونے سے پہلے کہ وہ اکٹھے ہوتے اسلام آباد میں؟ تو کوئی اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، اور انہوں نے فیصلہ دے دیا۔ جو لیکن راجہ صاحب، ترمیم سے ایک دن پہلے، چند گھنٹوں پہلے یہ فیصلہ سامنے آنا، جب کل ایک اہم ووٹنگ ہونے جا رہی ہے، میں اس کے پروسیجر پہ بات کروں گی، کیا واقعی ٹائمنگ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ اس کی ٹائمنگ پہ نہیں تو کیا وہ کرتے؟ فیصلہ وہ ترمیم کے بعد دیتے؟ دیکھیں، وہ ملے ہوں گے جب عدالتی سال شروع ہوا پچھلے ہفتے کے آغاز میں، اس دوران وہ ملے، انہوں نے فیصلہ تحریر کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ عام حالات میں وہ 1-2 دن بعد اس کو سنا دیتے، لیکن جب ایک صورتحال پیدا ہو گئی اور نظر یہ آ رہا تھا کہ ایک غلط قدم جو حکومتی یہ ہے کولیشن یہ اٹھانے جا رہی ہے، تو کیوں سپریم کورٹ اپنی وضاحت جو ہے، جو کہ الیکشن کمیشن نے طلب کی ہے، وہ اناؤنس نہ کرے تاکہ ہر ایک کی رہنمائی ہو؟ تو سر، تنقید پھر یہ ہوتی ہے کہ پھر یہ سیاسی فیصلہ، جو تنقید کی جا رہی ہے نا، وہ یہ کہ پھر یہ فیصلہ پھر سیاسی نوعیت کے، سیاسی زاویے سے دیکھا جائے گا۔ نہیں، یہ بے معنی، دیکھیں یہ کھسیانی بلی وہ کھمبا نوچے والی بات ہے۔ ایک عمل آپ کرنے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ کا فرض ہے، اگر ایک فیصلہ انہوں نے تیار کر لیا ہے، اور فرض کر لیں کہ انہوں نے وہ پیر والے دن سنانا تھا، ان کو یہ نظر آیا کہ یہ جلد بازی میں ہفتے اور اتوار کو ایک غلط قدم اٹھانے لگے ہیں، تو ہم اس کو ہفتے کو ہی ریلیز کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم پیر کو کریں۔ تو یہ ممکن ہے کہ اس تمام عمل کی وجہ سے انہوں نے 1 دن اس کو پہلے سنا دیا ہو، ورنہ یہ پیر کو آنا ہی تھا۔ تو اس لیے اس میں کیا سیاسی عمل ہے؟ ایک چیز جو بالکل واضح تھی 12 جولائی کے فیصلے میں، اس کے حوالے سے ایک بالکل نامعقول وضاحت طلب کی گئی، ایک مفروضہ قائم کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کا تو کوئی ڈھانچہ ہی نہیں ہے، جبکہ پی ٹی آئی کو عدالت پارٹی مان چکی ہے، کہہ چکی ہے کہ بطور پارٹی پی ٹی آئی نے الیکشن میں حصہ لیا ہے، تو آپ کیسے یہ مفروضہ اخذ کر رہے ہیں؟ تو سپریم کورٹ نے اس کی وضاحت کر دی، اور وہ وضاحت منڈے کو ہو یا آج سیٹرڈے کو ہو، مجھے اس میں کوئی سیاسی عنصر نظر نہیں آتا۔ اچھا، جواب آ گیا، بہرحال ہونی تھی، اور اچھا ہوا۔ کمیشن کا رد عمل بھی آ گیا راجہ صاحب اس کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ابھی تک الیکشن کمیشن میں زیر غور ہے، اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا، ابھی تک نہیں مانا گیا ہے چیئرمین کے طور پہ۔ جو عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اس کو مان رہا ہے، الیکشن کمیشن اس کو تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، اس فیصلے نے دونوں باتیں کر دی۔ الیکشن کمیشن کا یہ موقف بھی لغو ہے بالکل۔ جب تک الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی الیکشن کے مقدمے میں یا جو معاملہ ان کے پاس ہے یہ نہیں کہتا کہ یہ الیکشن درست نہیں تھا اور گوہر خان صاحب درست طور پہ چیئرمین منتخب نہیں ہوئے، تب تک تو وہ چیئرمین ہے نا۔ تو سپریم کورٹ نے یہی کہا ہے کہ آج دن تک الیکشن کمیشن اپنی خط و کتابت میں ان کو چیئرمین مانتا رہے، اور نہ بھی مانتا رہا ہوتا تو یہ قانونی ایک بات ہے کہ جب ایک انٹرا پارٹی الیکشن ہو گیا اور اس کو ابھی تک رد نہیں کیا الیکشن کمیشن نے، تو اس انٹرا پارٹی الیکشن کے تحت ہی پارٹی چل رہی ہے، تو وہ چل رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے وضاحت کر دی کہ کل کو اگر الیکشن کمیشن یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ آخری انٹرا پارٹی الیکشن بھی درست نہیں تھا، تو تب بھی ایک ڈی فیکٹو ڈاکٹرن ہوتی ہے ہمارے قانون میں کہ اگر ایک شخص نے ایک عہدے کے حوالے سے کوئی عمل کیا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اس عہدے پر قانوناً فائز ہوں، تو اس عمل کو جو ہے وہ اس کو حفاظت حاصل ہے آئین اور قانون کی۔ تو ڈی فیکٹو ڈاکٹرن ہمارے آئینی نظام کا، قانونی نظام کا ایک بہت اہم جزو ہے۔ تو سپریم کورٹ نے یہ وضاحت کر دی کہ کل کو اگر آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں تھا، مختلف جو عہدیدار ہیں وہ ٹھیک طریقے سے منتخب نہیں ہوئے،
تب بھی گوہر خان کا ان ایفیڈیوٹس کو تسلیم کرنا یہ لوگ واقعتاً ہمارے ہی امیدوار تھے اور ہمارے ہی ارکان ہیں، وہ بات ختم ہو چکی ہے. انہوں نے اپنے عہدے کی میعاد کے دوران یہ بات کر دی. کل کو اگر آپ کہتے بھی ہیں کہ ان کا عہدہ ٹھیک نہیں تھا تو ڈی فیکٹو ڈاکٹرن لگے گی، کیونکہ وہ آج اس عہدے پر فائز ہیں. تو کوئی انہوں نے دروازہ جو ہے وہ اب نہیں چھوڑا الیکشن کمیشن کے لیے. ایک بچکانہ رد عمل ہوگا اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو پھر نہ مانا گیا اور کوئی تعویل نکالی گئی. سر موسٹ پروبلی وہ نہیں مان رہے. ابھی میری بات ہوئی ہے